اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 ذی الحج 317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان قرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال کو حج بیت اللہ نہ ہو سکا، کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ یہ تاریخ اسلام میں پہلا ایسا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہوا، مطلب کوئی بھی حج نہ کر سکا۔ اسی ابو طاہر قرامتی نے حجر اسود کو بیت اللہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کے ساتھ معاہدے کا فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دیے اور حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی، گویا کہ 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلہ میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھیجا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح ملتا ہے، اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ شیخ عبداللہ بحرین پہنچے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جہاں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا جانا تھا۔ اب انہوں نے ایک پتھر جو خوشبودار ہے خوبصورت غلاف سے نکالا کہ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود میں تو ایسی خوبیاں ہیں، اگر اس پتھر میں یہ نشانیاں پائی جائیں گی تو یہ حجر اسود ہوگا، ورنہ نہیں۔ ایک تو یہ کہ حجر اسود ڈوبتا نہیں ہے، دوسری یہ کہ آگ سے بھی حجر اسود گرم نہیں ہوتا۔ معزز سامعین کرام، اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر آگ میں اسے ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا، یہاں تک کہ وہ پھٹ گیا۔ محدث عبداللہ نے فرمایا یہ ہمارا حجر اسود نہیں۔ پھر دوسرا پتھر لایا گیا، اسی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا اور وہ پانی میں ڈوب گیا اور آگ میں گرم ہو گیا۔ محدث عبداللہ نے فرمایا ہم اصل حجر اسود ہی لے کر جائیں گے۔ پھر اصل حجر اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرتا رہا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر قرامتی نے تعجب کیا اور پوچھا کہ یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملیں؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر نے کہا کہ یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز یعنی بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا تو بحرین لے جا رہے تھے تو تقریباً 40 جس اونٹ پر رکھا جاتا وہ اونٹ مر جاتا اور بحرین آنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مرے۔ معزز سامعین کرام، حجر اسود سے متعلق یہ انفارمیشن، یہ معلومات ہر مسلمان کو پہنچانا ہمارا دینی فرض بھی ہے اور شاعر اللہ کی عجائبات کو، شاعر اللہ کو نمایاں کرنا بھی ہے۔ معزز سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔